قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ذی الحج شریف کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ذی الحج شریف کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے سفر کرتے ہوئے حرمین شریفین حجاز مقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم یہ سعادت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور سب سننے والوں کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا، اسی مہینے میں دنیا بھر سے جو صاحب نصاب اور استطاعت رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ قربانی کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان اس سال کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور جو استطاعت کے باوجود نہیں کرتے، اللہ انہیں ہدایت، توبہ اور اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق دے۔
حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا. مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر جا کر کچھ مخصوص ارکان ہیں، یہ کرو وہ کرو، ان کا نام ہے حج. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور حج کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبیوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کو پسند آیا. اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو وہی کام کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. مثلاً طواف کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو چکر لگایا کہ دیکھو بنا کیسا ہے. تو اللہ نے فرمایا اب بلائیں لوگوں کو حج کے لیے. یا اللہ آ کر وہ کریں گے کیا؟ فرمایا جس ادائے محبت سے آپ گھومے ہیں کعبے کے گرد، قیامت تک والے حاجیوں کو کعبے کے گرد گھماؤں گا. ان کو بھی آ کر یہی کام کرنا ہوگا، طواف کعبہ کرنا ہوگا. پھر حلق کیا جاتا ہے، سر کے بال صاف. یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے. قربانی، نبی کریم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے قربانی پیش کی. اور یہ قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی. ان کو ادا کیا جاتا ہے تو یہ بھی انہی کی اداؤں کا نام ہے. صفا مروہ کی سعی ہے تو وہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جب صفا مروہ کے چکر لگا رہی تھیں، پانی تو مل گیا، مقصد حاصل ہو گیا، لیکن ان کا چلنا پھرنا رب کو پسند اتنا آیا، بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں سب کو آرڈر ہے، اوے کعبے کا طواف کرنے وال، اوے حج کرنے والوں، یہاں آ کر سعی کرو، میں اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا. تو اللہ نے صفا مروہ کی سعی بھی لازم کر دی ہے. اسی طرح حج کے موقع پر شیاطین کو کنکر مارے جاتے ہیں. یہ کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان نے آ کر ہر حربہ اپنایا کہ کسی طرح وہ قربانی والا جو معاملہ ہے رک جائے، قربانی نہ ہو. تو انہوں نے، اللہ کے پیاروں نے شیطان کی بات کے جواب میں کنکر اٹھائے، دھے اس کے منہ پر مارے. تو ان کو شیطان نظر آیا، اس کی بوتھی کو دیکھ کر کنکر مارے. آج نظر تو نہیں آتا، لیکن گویا رب فرماتا ہے چلو تمہیں نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، ادا تو ان کی ادا کرو گے نا جن کو نظر آیا تھا. چلو یہاں کنکر اٹھاؤ، پھینکو شیطان کی طرف. اگر یہ کام کرو گے اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اپنے پیاروں کی لسٹ میں تمہیں شامل فرما لے گا. تو آپ ان مثالوں سے اندازہ کر لیں، حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا. سمجھ آ گئی نا؟ یا کوئی اور چیز ہے؟ وگرنہ کون سا کام ہے حج کے موقع پر جو ہم اپنی طرف سے کرتے ہوں، اللہ کے نبیوں نے نہ کیا ہو؟ اللہ کے بندو، پورا حج اللہ کے نبیوں کی سنت کو ادا کرنے کا نام ہے. ایک اور حج کے موقع اور طواف کعبہ کی سنت. جب طواف کعبہ کرنا ہے نا، وہ عمرہ کے لیے جاؤ یا وہ حج کے لیے جاؤ، تو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر اکڑ اکڑ کے لگانے. عاجزی نہیں کرنی. پہلے 3 چکر کیسے لگانے ہیں؟ بولے ہیں اکڑ اکڑ کے لگانے ہیں، پہلوانوں کی طرح.
حالانکہ جس رب نے ہمیں حج کا حکم دیا، جس رب نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، جس رب نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا، وہ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا خبردار زمین پر اکڑ کے نہ چل، اکڑ کے نہ چل۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، تو اکڑ کر چلنے کے ساتھ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نہ تو پہاڑوں سے اونچا ہونے لگا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اللہ نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے۔ اکڑ اکڑ کے بندہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سمیت اللہ کے جتنے نبی اور جتنے صحابہ ہیں، اللہ قرآن میں ان کی صفت بیان فرماتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں نا، رحمان کے پیارے بندے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل بندہ ان سے اڑی تڑی کرنے لگے نا تو بحث نہیں کرتے، جاہل کے ساتھ وہ بحث نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل بندہ ان کے سامنے آ کر ان سے بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، تو رب کے پیارے بندے آگے سے ان سے بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قالو سلام، جا تینوں سلام، تو ٹھیک ہے جتھے ہیں تو لگیا رہے، تو اتھے ٹھیک ہے۔ یعنی جاہل کے ساتھ وہ بحث نہیں کرتے۔ بحث کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ علم والے کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے مناظرہ فرمایا، کن کے ساتھ؟ جن کو کچھ آتا جاتا تھا۔ جاہلوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام بحث نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو صرف سمجھایا کرتے تھے۔ تو آج بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو جاہلوں سے الجھے نہ، بحث نہ کرے، اسے کہا تو مہربانی کر، مہربانی کر، تو سیڈ تے ہو، تینوں سلام، بس ٹھیک۔ یہ سلام کا مطلب ہے کہ جان چھڑ، وہ سلام نہیں جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ والا سلام ہے۔ تو وہ کون سا سلام ہے؟ جان چھاڑ یار ہماری، ٹھیک ہے جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام، میں انہوں نہ چھیڑ۔ کیوں بھائی؟ میں قرآن پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، تو آگے سے اناڑی ہے، جاہل ہے، نہ تجھے قرآن کی خبر نہ تجھے حدیث کی خبر، تو کہیں بے خبری کے اندر تو قرآن اور حدیث کا انکار کر کے سرے سے بے ایمان نہ بن جائے۔ اس لیے عالم کا جاہل کے ساتھ بحث کرنے سے کنارہ کرنا، یہ جاہل پر مہربانی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اناڑی ہے، جاہل ہے، وہ کہیں ضد کے اندر آ کر قرآن کی آیت کا اور حدیث صحیحہ کا انکار نہ کر دے۔ اس لیے اس کے اوپر شفقت ہے شریعت کی، اللہ کے نبیوں کی مہربانی ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ متھے لگ جاتا ہے تو بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ چل اپنے راہ لگ، تیری مہربانی تو جان چھڑ ساڈی۔ ہاں ہاں توجہ ہے۔ خیر، اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر
आजज़ी से चलते हैं। और अल्लाह ने ख़ुद भी कुरान हकीम में ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलने से मना फरमा दिया है। लेकिन यार अजीब बात है, यहाँ सामने वाले रोड पर अकड़ कर चलें तो गुनाह, यहाँ की गलियों में बंदा अकड़ के साथ चलता फिरे तो गुनाह, इस मस्जिद में बंदा अकड़ अकड़ के चले तो भी क्या है, गुनाह। अली शेरवान की मस्जिदों में बंदा अकड़ अकड़ कर चले तो क्या है, गुनाह। मस्जिद नबवी शरीफ अल्लाह हम सब को ले जाए अदब के साथ, तो वहाँ भी अगर कोई बंदा अकड़ अकड़ कर चले तो क्या है, गुनाह। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी अकड़ अकड़ कर चलना क्या है, गुनाह। दुनिया के हर कोने खित्ते में हर मस्जिद मदरसे, हर रोड, हर चौक, हर सड़क चौराहे पर अकड़ अकड़ कर चलना गुनाह है। लेकिन वाह रब का घर काबा, यहाँ पर अकड़ अकड़ कर चलने का रब ने हुक्म इरशाद फरमा दिया। यहाँ पर अकड़ कर चलना सवाब है, फरमाया ना आजिज़ी से नहीं चलना, यहाँ सीना तान कर चलना है। पता है क्यों? सुभान अल्लाह, आप भी कह लें भाई। इसकी वजह यह है, हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए तशरीफ़ लेकर आए तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पहले जब मदीना शरीफ में गए ना तो बीमार हो गए। तो बीमारी की वजह से उनकी सेहतें जो थीं कमज़ोर हो गईं। तो जब उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तबीयतों पर बीमारी का आसार थे, कमज़ोर लग रहे थे। वो तो बाद में सरकार की मेहरबानी है, सरकार के कदम लगे तो अल्लाह ने मदीने को शिफा का मरकज़ बना दिया। पहले उसको कहते हैं यसरब, बीमारियों का घर। लेकिन अब क्या है, हुजूर फरमाते हैं तुराबुल मदीनाती शिफा, फरमाया मदीने की मिट्टी के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रख दी है। बात की ये शान है। अच्छा, सरकार तशरीफ़ लाए उम्रा के लिए। अब सामने है मक्का में दुश्मन, क्योंकि अभी काबा फतह नहीं हुआ, मक्का भी फतह नहीं हुआ, दुश्मन है सामने। हुजूर तशरीफ़ लाए, सहाबा कमज़ोर हैं, तो मेरे आका इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा जब काबा का तवाफ़ करने लगो ना, ज़रा सीना तान के ऐसे अकड़ अकड़ के चलना, ताकि दुश्मनों को लग पता जाए मुस्तफ़ा के ग़ुलाम पता नहीं कितनी जान वाले हैं, कितनी ताकत वाले हैं, कितनी शान वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के आर्डर पर अकड़ अकड़ के चलना शुरू किया, काबे का तवाफ़ करना शुरू किया। अल्लाह ताला को उनकी वो अदा इतनी पसंद आ गई, क़यामत तक आने वाले जितने भी हज करने वाले, उम्रा करने वाले हैं, अल्लाह ने सबको ऑर्डर दे दिया है, ओए काबा का तवाफ़ करने वालों सुन लो। फरमाया जब काबे का तवाफ़ करने लगो तो अकड़ अकड़ के चला करो। क्यों? फरमाया ताकि लग पता जाए जो काम मुस्तफ़ा के दुश्मनों को जलाने के लिए किया जाए वो काम अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह कह लो। जो काम दुश्मनाने रसूल को, गुस्ताखाने रसूल को, दुश्मन इस्लाम को जलाने के लिए जो काम किया जाए वो अल्लाह को, बोलो यार, पसंद है। मसलन या नबी कहना ये दीन है कि नहीं? बोलें दीन है। या रसूल कहना, बोलें दीन है कि नहीं? या नबी कहना, या रसूल कहना ये दीन है कि नहीं? नहीं एतबार तो कुरान सुन लो, अल्लाह ने खुद ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अल्लाह ताला ने या नबी कहकर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया।
ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، ایک جگہ فرمایا یا ایھا المدثر، ایک جگہ ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یا کہہ کر خطاب فرمایا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تکلیف ہوتی ہو، درد ہوتا ہو تو کیا خیال ہے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے، سرکار کی شان سن کے، یا سرکار کو یا رسول یا نبی کہہ کر پکارنے سے کسی کو تکلیف آتی ہو، اس وقت ڈبل زور لگا کے ٹکا کے نبی پاک علیہ السلام کا نام بلند کرنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، وہ بھی ڈبل ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام کی شان سے جلنے والوں کے لیے کیا جائے، اللہ اس پر دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سمجھ آئی نا؟ جنگ بدر کا موقع ہے، میدان لگ چکا، 1000 کافر صف لگا کے کھڑا ہوا ہے، 313 مسلمان بھی صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک مدنی صحابی، نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کے شاہ سوار تھے، لڑنا جھگڑنا جہاد کرنے کے بڑے ماسٹر تھے۔ انہوں نے لال رنگ کا کپڑا اپنے سر پر باندھا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، بازو اوپر کیے، میدان میں آ کر اس طرح چلنے لگے، اور کون آتا ہے میرے سامنے، نیاز کافرانو تن کے رکھ دیں گا، میں ٹوٹے کر دیں گا، میں چھوٹے نہ دیں گا، میں مچھے پا دیں گا۔ صحابی نے اپنی زبان میں اس طرح کہنا شروع کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سن، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں، لیکن جب اللہ کے اور رسول کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا جائے پھر اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ پھر اللہ کو بولو یار، پھر اللہ کو پتہ چلا اگر کوئی بندہ نبی پاک کی شان سے چڑھ رہا ہو، وہاں پر نبی نبی کرنا، یا رسول کہنا، اللہ اس پر دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہونتے لاؤ نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی مزہ وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے، نہیں آ رہا۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے آقا اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی آپ گواہی دیں۔ نعرہ رسالت، ہاں نعرہ رسالت، توجہ ہے نا؟ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا۔ طواف اس لیے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کی تھی، حلق اس لیے کرواتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا، اکڑ اکڑ کر طواف اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، صفا مروہ کی سعی اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں یہاں پر چکر لگا رہی تھی۔ تو پتہ چلا پوری حج نام ہی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا ہے۔ اب بتاؤ جب ہم جا کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ نہیں یہ کنکریاں کیوں مار رہے ہیں؟ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی، حضرت ہاجرہ نے ماری تھی، ہم ان کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اچھا جب اکڑ اکڑ کر طواف کریں گے 3 چکر پہلے تو خیال آئے گا کہ نہیں کہ یہ کام میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا؟ تب بھی خیال آئے گا۔ جب حلق کروائیں گے تب بھی خیال آئے گا۔ جب حج
نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، تو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو عبادت بیکار ہے؟ اللہ کے بندے، عبادت ہے ہی وہ جس میں عبادت خدا کی ہو، تصور اللہ کے پیاروں کا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ وگرنہ کوئی بندہ اللہ کے ان نبیوں کی سنتوں کو ہٹا کر حج کر کے دکھائے، قربانی کرے گا تو وہ سنت، طواف کرے گا تو وہ، حلق کروائے گا تو وہ، کنکری مارے گا تو وہ بھی سنت، سارے کام سنت ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، یہ بے وقوفی نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کا خیال آ گیا تو عبادت بیکار ہوگی، ضائع ہوگی۔ نہ، عبادت ہے ہی وہ، عبادت خدا کی ہو اور سامنے تصور اللہ کے پیاروں کا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب ذرا آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف بنا لیا۔ جب بنا لیا نا تو کچھ دعائیں بھی مانگی، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ایک دو مرتبہ تقریروں میں، آگے چلتا ہوں۔ جب آپ نے کعبہ بنا لیا تو اب اللہ کی طرف سے آپ کو ایک آرڈر آیا۔ اللہ کریم نے وہ آرڈر قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا بلاوا دیں، لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، حج کے لیے بلائیں۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں حج کے لیے تو تب بلاؤں جب کوئی ہو سننے والا، میں ہوں یہاں، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، ہمارے علاوہ 3 کے علاوہ چوتھا کوئی بندہ یہاں موجود ہے ہی نہیں، تو میں کس کو بلاؤں؟ سمجھ آ رہی بات ہے؟ یا اللہ ہم 3 ہیں، چوتھا یہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں، تو میں کیسے بلاؤں، کن کو بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا، پیارے آپ بلائیں تو صحیح نا، بلانا آپ کا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے بعد مکہ شریف کی پہاڑیوں پر آ گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، آپ کعبہ اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے پاس آتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں مکہ کی فلاں پہاڑی پر۔ بہرحال اتنا سب مانتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر ساری کائنات میں رہنے والے مسلمانوں کو آواز دی، سب کو آواز دی، اور الفاظ جو مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب بتائیں جن کو پکار رہے تھے کیا وہ سامنے تھے؟ صرف 3 ہیں، چوتھا موجود ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کو آپ لفظ یا سے پکار رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا قَدْ بَنَا بَيْتًا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، فرمایا اے لوگو آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گھر بنوایا ہے، کعبہ، لوگو آؤ
آ کر اپنے رب کے گھر کا طواف کرو، اپنے رب کی پکار کا جواب دو۔ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بلاوے کا، اپنے رب کی پکار کا جواب دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر لفظ یا کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو پکارا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو کس کس بندے نے سنا؟ تو مفسرین نے لکھا جو بندہ دنیا کے اندر موجود تھا اس نے بھی سنا، جو مر چکا اس نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی پشت میں تھا اس نے بھی سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں ہے اس نے سنا، جو عالم برزخ میں ہے اس نے سنا، جو عالم آخرت میں چلا گیا اس نے سنا، آپ نے سنا، میں نے سنا، دنیا کے ہر بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا۔ اور جس بندے نے سن کر ایک مرتبہ کہا تھا لبیک، تو علماء فرماتے ہیں وہ زندگی میں ایک حج ضرور کرے گا۔ جس نے 2 مرتبہ اس وقت کہا لبیک، اچھا کوئی خوش نصیب بیٹھا ہے جس نے حج کیا ہو؟ ماشاءاللہ ایک تو حاجی نیک صاحب بیٹھے ہیں۔ اچھا بھی مجھے ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، دعا فرمائیں اللہ آپ کو بھی مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں میں نے اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، لیکن قسم والی بات ہے جو مسلمان حج کر لیتا ہے اس نے اس پکار پر ضرور کہا تھا لبیک۔ کیا کہا تھا؟ لبیک۔ اب اس کی تفسیر میں حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ آپ سے کسی نے پوچھا جناب جب لوگ آتے ہیں حج کے لیے تو آ کر کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ جو تلبیہ کہتے ہیں یہ مبارک الفاظ جو لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو لوگ بار بار کہتے ہیں لبیک میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ بھئی حاضر حاضر تو تب کہا جائے جب کوئی بلائے، میں کہوں جی فلانا وہ کہے جی لبیک، بھئی فلانے وہ کہے لبیک، تو لبیک تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی بلائے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے لبیک۔ تو صحابی رسول سے پوچھا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے جناب جی لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو لبیک لبیک کیوں کہتے ہیں؟ کوئی پکارنے والا تو ہے نہیں۔ فرمایا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا نا ساری کائنات کے لوگوں کو اسی پکار کے جواب میں کہتے ہیں لبیک لبیک، اسی کے جواب میں۔ تو یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کا جو ارشاد ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے لفظ یا کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو پکارا تھا تو ساری کائنات کے لوگوں نے سنا، جس نے جواب دیا وہ حج ضرور کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام لفظ یا کے ساتھ ان کو پکار سکتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کا وجود ہی نہیں، ان کو پکارا جا سکتا ہے، تو جس آمینہ کے لال کا وجود بھی ہے اور پھر صحیح سلامت روزے میں موجود بھی ہے، جس کا وجود نہیں اس کو پکارا جا رہا ہے، اور جس کا وجود ہے اور صحیح سلامت بابرکت اور رحمت کائنات وجود ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لفظ یا سے پکارنا گناہ یا بدعت والا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لفظ یا سے پکارنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے، اور ہمیشہ ساری امت کے علماء کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا۔ ہر صدی کے علماء نے، بزرگوں نے، فقہاء نے، محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، تحریروں کے اندر ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کو اسی لفظ کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ توجہ ہے، ہماری بھی نماز نہیں ہوتی تب تک جب تک آج بھی ہم سرکار کو یا کہہ کے یاد نہ کریں۔ ہم ابھی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، نماز تو اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہم کہتے ہیں یا اللہ قولی بدنی فعلی
जितनी भी इबादतें या अल्लाह सारी की सारी तेरे लिए। अल्लाह की इबादत करते करते अचानक हम कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह की बरकतें भी हों, अल्लाह की रहमतें भी हों। भाई अगर ये गुनाह वाला काम होता तो नमाज के अंदर क्यों होता? समझ आ गई ना? खैर, तो ये जो हज है ना, अल्लाह के प्यारों की अदाओं को अदा करने का नाम है। ये मैंने जितने भी अरकान हैं हज के, उनके ऊपर गुफ्तगू कर दी है। सब का ताल्लुक अल्लाह वालों की अदाओं से है। किसी ने क्या खूब कहा था, कहता है कि तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना या रसूल अल्लाह, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। चलो, हजरत सारा ने, हजरत हाजरा ने चक्कर लगाए थे, सफ़ा मरवा की सही की थी, चलो तुम भी करो। उन्होंने कनकन मारे, चलो तुम भी मारो। उन्होंने तवाफ़ किया, चलो तुम भी करो। जो कुछ उन्होंने किया अल्लाह वो हमसे करवाता है। तो तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। अब आगे जो दिन आ रहे हैं, हज के दिन आ रहे हैं, कुर्बानी और ईद के दिन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है वो किसी तरह का भी हीला बहाना मत बनाएं, इसलिए कि आप अपने बहाने लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में चला सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में तो बहाना नहीं ना देखा जाता। इसलिए जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो अपनी कैफियत को ख़ुद देखें, मुलाहजा करें। कुर्बानी अगर आपके ऊपर वाजिब बनती है तो ज़रूर कुर्बानी कीजिए। जितनी बेहतरीन कुर्बानी होगी उतना ज़्यादा अजर व सवाब है। जितना ज़्यादा जानवर आपका खूबसूरत होगा, मोटा ताज़ा होगा, अल्लाह ताला उतना ही आपको इस पर सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी के जानवर के कुछ मसाइल हैं, उम्र की कैद है, दीगर कुछ बातें ज़रूरी हैं कुर्बानी से मुताल्लिका। इंशाअल्लाह ताला वो अगले जुमा बयान होंगे। ऐलान इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेहरबानी करते हुए थोड़ी जल्द तशरीफ़ ले आएंगे, ताकि कुर्बानी के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आप सब तक पहुँचाए जा सकें, आप सुन लें, ताकि उसी के मुताबिक आपकी कुर्बानी हो, ताकि कुर्बानी हमारी रायगा ना जाए। कुर्बानी इधर छुरी चले, कतरा ज़मीन पर गिरे, तो नबी पाक ने जो फरमाया है ना कि कतरा ज़मीन पर खून का बाद में गिरता है, कुर्बानी करने वाले के गुनाह अल्लाह पहले माफ़ कर देता है। तो अल्लाह करे इस हदीस के जो मिस्दाक हैं मैं भी बन जाऊँ, आप भी बन जाए, हम सब बन जाए। उसके लिए पहली सबसे शर्त है इखलास। कुर्बानी किसकी रज़ा के लिए करनी है? इस बात से नहीं घबराना, लोग बातें करेंगे जानवर छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है ना। लोगों के लिए, अगर लोगों की बातों की वजह से कोई कदम उठाएंगे तो फिर वो लोगों के लिए हो जाएगा। लोगों की बातों को एक साइड पे रखकर अपने रब को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करेंगे ना, इंशाअल्लाह उसके खून का कतरा बाद में गिरेगा ज़मीन पर, अल्लाह तेरे मेरे गुनाह पहले माफ़ फरमाएगा। तो बस इतना पहले समझ लें कि कुर्बानी किसकी रज़ा के लिए करनी है? बोले सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। दिखावे के लिए, बरादरी में नाम पैदा करने के लिए, किसी के मुकाबले में आकर कुर्बानी वो कर रहा है तो मैं भी करना, उनका जानवर 30,000 का तो मेरा 50,000 का तो 40,000 का ना, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना। क्यों? पैसे तो वैसे लगे लेकिन आप सवाब से मारूम हो जाएंगे। लिहाजा हर काम में कोशिश कीजिए महज अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो दरसो बयान हुआ अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।